سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے قتل کر دے گا، خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا، وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور اس نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ جناب قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے اگر وہ مجمع میں پڑھی جائے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس آیت میں ان کے تمام جو عقیدے وہ انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دی اس آیت نے۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک مجمع میں پڑھیں گے تو لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے آپ کو سکھایا اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں ایسی باتیں کریں۔ جب آپ یہ آیت پڑھیں گے لوگ آپ کو قتل کر دیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے، آپ کسی کے سامنے آیت پڑھ ہی نہیں سکتے۔ حالانکہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لوگ دیوبند پڑھتے ہیں، اہل حدیث پڑھتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں بھائی اس کا مفہوم سمجھے آپ، اور خود یہ مفہوم نہیں سمجھتا اور لوگوں کو قرآن پڑھ کے گمراہ کر رہا ہے۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت یہ بار بار پڑھتا ہے جس میں خیانت کرتا ہے، اصل مفہوم نہیں بتاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے محبوب آپ خود فرما دیں کہ میں مالک نہیں ہوں اپنے جان کے لیے کسی نفع کے لیے اور نہ نقصان کے لیے مگر جو اللہ چاہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام جو مالک نہیں ہیں تو یہ ان کے بابے تو شے کوئی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پھر پیچھے جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، دھوکہ دیتا ہے قرآن پاک پڑھ کے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ یہ بتاتا ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسیح ابن مریم الا رسول، مگر رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، وامہ صدیقہ، ان کی ماں سچی ہے، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظروا انا یؤفکون، کہ دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے آیات واضح بیان کرتے ہیں اور تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ اب آگے کہتے ہیں دیکھیں قل اتعبدون من دون اللہ، اللہ فرماتے ہیں اے فرماؤ کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کرتے ہو؟ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائیوں کو کہا جا رہا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو کسی فائدے کے مالک نہیں ہے اور نہ کسی نقصان کے مالک نہیں ہے، نہ نفع کے نہ نقصان کے مالک ہے، آپ ان کی بات کرتے ہیں۔ کہتے پکارنا تو دور بات ہو گئی، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم تو مالک ہی نہیں ہے نفع نقصان کے۔ مریم جیسا ہے کوئی نہیں تو رابعہ بصری ہے کوئی نہیں۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ذاتی طور پر مالک نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سمجھیں، اگر اس آیت پر آپ نے یہ ایمان رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ذاتی نہ عطائی، یہ کہتے ذاتی عطائی اپنی طرف سے نکالتے ہیں، اگر آپ اپنی طرف سے نہیں نکالیں گے ذاتی عطائی تو قرآن کا آپ انکار کر بیٹھیں گے۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کہ نہ یہ کسی نفع کے مالک ہے نہ کسی نقصان کے مالک ہے، مطلب یہ کہ ذاتی طور پر یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اللہ کی عطا سے بہت ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ وہ آپ پڑھ لیں سورہ آل عمران میں کس طرح دھوکہ دیتے، یہ آیت پڑھ کے یہ آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شان عطا فرمائی ہے کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل بناتا ہوں، فانفخ فیہ، اور میں اس میں سور پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو کے اڑے گا۔ پھونک مار رہے ہیں اور پرندہ بن کے اڑ رہا ہے، اگر مالک نہیں کسی چیز کے تو پھر کیا ہے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں مادرزاد اندھے کو اور برس والے کو بالکل ٹھیک کر دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کروں گا مردوں کو، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ تو اس آیت کا ترجمہ اس کے ساتھ ملائیں، وہاں توحید بیان کر کے توہین کرتا ہے اولیاء کرام کی، یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے جس میں واضح طور پر ہے کہ کس طرح لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں؟ آپ کہتے ہو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان نہیں دے سکتے۔ وہ جو آیت ہے اس میں ذاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر کسی کو فائدہ نہیں دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے دیں گے، اور یہ عطا اس سورہ آل عمران اور آیت نمبر 49 میں اس کی وضاحت ہے کہ اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ بنے کہ وہ مالک ہی نہیں کسی چیز کے تو مردوں کو زندہ کیسے کر رہے ہیں؟ مادرزاد اندھوں کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟
مریضوں کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں، لا علاج مریضوں کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں، پھر آپ کو اس آیت کا انکار کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتی ہے شیطانی توحید، کہ ایک آیت کو پکڑ کے آپ اولیاء کرام کی توہین کریں اور جناب کہیں کہ عیسیٰ جیسا تو ہے ہی کوئی شے نہیں، عبد القادر جیلانی پھر شے کوئی نہیں، یعنی عیسیٰ جیسا کوئی نہیں ہے تو عبد القادر جیلانی شے کوئی نہیں۔ اب اولیاء کرام کی توحید بیان کرتے ہوئے یہ شیطانی توحید کے اولیاء کرام کی توہین کرنا۔ اب آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم عیسائیوں کو فرمایا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو، وہ تو میرے محتاج ہیں، وہ مالک نہیں کسی چیز کے، نہ نفع کے نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو میری عبادت کرو۔ اس آیت کو لے کے یہ کہنا کہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، پھر ولی نہیں ہے، بزرگ نہیں ہے، حالانکہ کیا ہے وہ ذاتی طور پر اللہ فرماتے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، میرے بندے ہیں، میں نے انہیں شان عطا فرمائی ہیں۔ وہ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی؟ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں تو لا علاج ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے شیطانی توحید۔ تو ان کی شیطانی توحید کو آپ ضرور سمجھیں کہ یہ کس طرح شیطنت پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ آتے اسی آیت پر میں جس میں کہتا کہ یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ قتل کر دی جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے سامنے یہ آیت آپ پڑھ نہیں سکتے۔ کیا جی؟ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں مالک نہیں ہوں نفع کا اور نہ ہی کسی نقصان کا۔ یہ آیت سامنے پڑھیں گے جناب آپ کو شہید کر دیں گے، کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو مالک مانتے ہیں۔ بالکل اللہ نے عطائیں فرمائی ہیں۔ اگلا بھی جملہ پڑھ، اللہ فرماتے ہیں الا ماشاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، کہ میں اپنی ذاتی طور پر کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، مگر جو اللہ چاہے۔ کیا اللہ نے چاہا؟ اللہ نے آپ علیہ السلام کو طاقت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تم جنتی ہو، ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو۔ 10 مبشرہ 10 صحابہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم جنتی ہو۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو طاقت اور مالک بنایا اس طرح کہ کسی کو بھی آپ علیہ السلام چاہیں تو جنتی بنا دیں۔ یہ ہے الا ماشاء اللہ۔ تو یہ ان کی شیطانی توحید آپ سمجھیں۔ اور آگے حدیث بیان کرتا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میں تمہیں نہیں بچا سکتا فاطمہ، اور یہ 12 اس نے یہ حدیث پیش کی ہے، میں نہیں بچا سکتا فاطمہ کے سامنے، فاطمہ کے مقابلے میں رابعہ تو شے کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کی گستاخیاں کرتا ہے توحید بیان کرتے ہوئے، شیطانی توحید۔ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے؟ اگر کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اور آپ علیہ السلام نے کوئی فائدہ نہیں دیا تو ترمذی میں کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، 3781۔ آپ علیہ السلام نے اگر فاطمہ کو کوئی فائدہ نہیں دیا تو وہ جنتی کی عورتوں کی سردار کیسے ہوئی؟ یہ شیطانی توحید بیان کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں حضرت فاطمہ کو ڈرا رہے، تمام گھر والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی بات کرنی ہے، اس بات پر آپ نے نہیں تکیہ لگانا کہ میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں تو بس نہیں۔ اللہ کے نبی نے ڈرایا کہ عمل کرو اور شفاعت تو ہونی ہے۔ کیوں؟ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن حسین جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں۔ یہ اختیار کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ تو یہ شیطانی توحید بیان کرتا ہے، پوری وضاحت نہیں کرتا، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ ہاں یہ آیت پڑھیں گے تو آپ کو لوگ شہید کر دیں گے، مار دیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی جائے گی، وضاحت کی جائے گی کہ ذاتی طور پر نہیں، عطائی اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ آئیں گے پھریں گے، جب میرے پاس آئیں گے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ کے لیے فرمایا گیا ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے محمد، سل تو آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، شفا تو شفا آپ سفارش کریے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو شان عطا فرمائے گا۔ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ فاطمہ میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ اگر فاطمہ کو نبی علیہ السلام نہیں بچا سکتے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیسے فرما دیا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں؟ یہ شیطانی توحید بیان کر رہا ہے۔ اور آگے کیا کہتا ہے جناب دیکھیں، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت زیادہ خیر جمع کرتا۔ تو آپ نے دوسری آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ علم غیب اس میں کیا کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ، اگر میں علم غیب جانتا تو میں بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ یہاں مثال دیتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے
ایک دن کے بعد ٹرک کے نیچے آ جانا ہے تو پوری زندگی آپ اس سڑک پر نہیں گزریں گے. بھئی اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر نہیں چڑھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبل کیوں تو تھر تھرا رہا ہے, تو کیوں کانپ رہا ہے, تجھے نہیں معلوم کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. یہ آپ نے حدیثیں نہیں پڑھی. ابو بکر صدیق بھی وہاں تھے, عمر فاروق بھی وہاں تھے, عثمان غنی بھی وہاں تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید ہیں. یہ باتیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی, تو نے پڑھی نہیں ہے. کہ اگر آپ کو پتہ چلتا کہ آپ نے ٹرک کے نیچے آ جانا ہے تو آپ گزرتے نہیں. یہ تو اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا کہ یہ شہید ہیں. مولا علی کے نہیں برمے فرمایا کہ یہ شہید ہیں. یہ دھوکہ دیتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا. وما كان الله ليطلعكم الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ تبارک و تعالی غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا. ہاں اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے انہیں غیب پر مطلع فرماتا ہے. اور سورہ جن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. عالم الغیب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. کسی ایک کے سامنے غیب کو ظاہر نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول, جن رسولوں سے اللہ راضی, یعنی رسولوں پر اللہ تبارک و تعالی غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کے احوال بیان فرمائے. قیامت کب ہوگی بیان فرمایا, کس دن ہوگی بیان فرمایا, کیسے قیامت آئے گی بیان فرمایا. قیامت سے پہلے احوال آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے. وما هو علی الغیب بدنین, یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. سورہ تکویر آپ نے نہیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نبی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ آیت پڑھیں گے تو لوگ آپ کو قتل کرنے کے. آیت پڑھ کے سمجھائیں لوگوں کو کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی بات بیان فرما رہا ہے. اور یہ فرما رہا ہے کہ ذاتی طور پر نہیں, ذاتی طور پر تو میں مالک ہوں, لیکن جسے میں اختیار دے دوں الا ماشاء اللہ, جسے میں چاہوں اسے اختیار دوں. تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں, حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جنتی ہیں. اور علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا علم غیب عطا فرمایا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ نہیں سنا کہ چور آتا ہے اور چیز لپے بھر کے چوری کرتا ہے, آپ اسے پکڑتے ہیں, کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاؤں گا, کہتا نہیں میں غریب ہوں چور, کہتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور جیسے ہی صبح نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بتا تیرے رات والے چور کا کیا ہوا. آپ علیہ السلام اپنے گھر میں موجود ہیں. یہ ہے علم غیب. اور آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ حاضر ناظر دونوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں یہاں سے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ, اس نے کہا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا جھوٹ بولا ہے, یہ پھر آئے گا. اگلی رات آیا, حضرت ابو ہریرہ کہتا میں الرٹ ہو گیا, میں بیٹھا, میں نے دیکھا کہ وہ آیا لپے بھرنے لگا, میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے کہا تو کل آیا تھا, کل کہہ رہا تھا میں نہیں آؤں, کہتا میں مجبور ہوں, میرے بچے چھوٹے ہیں. پھر حضرت ابو ہریرہ کو رحم آیا, پھر چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا کیا بنا تیرے چور کا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ, اس نے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں, تو مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا دوبارہ آئے گا. تیسری رات آیا, حضرت ابو ہریرہ اس کو پکڑا, اس نے کہا میں تمہیں آیت الکرسی بتاتا ہوں, یہ پڑھو گے تمہارے مال کی حفاظت ہوگی. تو نبی علیہ السلام سے جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام فرماتے تیرے رات کے چور کا کیا بنا؟ بخاری میں عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے یہ وظیفہ بتایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بات اس نے اچھی کی لیکن ہے وہ جھوٹا. تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو 3 راتیں تمہارے پاس آتا رہا ہے؟ عرض کی نہیں. فرمایا وہ شیطان تھا. نبی علیہ السلام گھر میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے, وہ آتا ہے, اور بتاتے ہیں کہ یہ شیطان تھا. یہ اس کو کہتے ہیں حاضر ناظر, کہ نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہوں, جدھر چاہیں آپ علیہ السلام کی نظر جائے, جدھر چاہیں. تو حاضر ناظر بھی ثابت ہوتا ہے اور علم غیبی سے ثابت ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَیْبِ, کہ اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو کثیر رحمتیں اور کثیر خیرات اور کثیر بھلائیاں میں حاصل کر لیتا. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر بھلائیاں عطا فرمائی ہیں. تو اللہ نے بھلائیاں عطا فرما دی ہیں. تو ان کی توحید شیطانی توحید ہے, پوری بات نہیں بتاتے. یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں, دھوکے باز ہیں. آپ ان سے الرٹ رہیے. اللہ آپ کو ایسے شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے.